آپ نے کوئی علم سیکھا ہے، آپ نے کوئی ہنر سیکھا ہے، یہ بھی آپ پر امانت ہے۔ آپ اس کو حقیقت پر مبنی سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، بغیر کسی مفاد کے آپ دوسرے لوگوں کو سکھائیں۔ آپ نے کوئی مکینک کا کام سیکھا ہے، آپ نے کوئی ہنر سیکھا ہے، یہ بھی آپ پر امانت ہے، آپ دوسرے لوگوں کو سکھائیں، ایمانداری کے ساتھ سکھائیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی آپ پر ایک امانت ہے، آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اچھائی کریں گے تب آپ اچھائی کریں گے، یہ احسان نہیں ہے، یہ بھلائی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برائی کریں تو آپ ان کے ساتھ دوبارہ برائی کرو، یہ احسان نہیں ہے، یہ بھلائی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھائی کریں گے تب آپ اچھائی کریں گے۔ اگر انہوں نے اچھائی کی اس کے بعد پھر آپ نے اچھائی کی تو یہ عدلے کا بدلہ ہے، یہ احسان نہیں ہے، حسن سلوک نہیں ہے۔ تو آپ ذہن کے اندر سوچیں گے کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھائی کی تھی تو میں اب اچھائی کروں ان کے ساتھ، یہ اس عمل کا ریفلیکشن ہے، یہ عکس ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے، یہ اچھائی نہیں ہے، حسن سلوک نہیں ہے، یہ بھلائی نہیں ہے۔ وہ برائی کریں، آپ اچھائی کریں، وہ آپ کو تکلیف دیں، آپ ان کو راحت دیں، خوشی دیں، سکون دیں، یہ بھلائی ہے، یہ احسان ہے، یہ حسن سلوک ہے۔ والدین کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، یہ بھی آپ پر ایک امانت ہے۔ آپ قرآن مجید نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ اگر آپ نے اف کہی تو آپ نے امانت کے اندر خیانت کی، آپ نے اس تعلیم کی خیانت کی۔ والدین کے ساتھ کائنڈنس، جنروسٹی، رسپیکٹفل بنیں، ان کی عزت کریں، ان کو مقام دیں، ان کی بات کے درمیان میں کوئی بات نہ کریں۔ اگر کوئی